16 دسمبر 1971 کو پاکستان دو لخت ہوا۔ نہرو اور اس وقت کے جو کانگریسی لیڈر تھے انہوں نے ہمیشہ یہ دعویٰ کیا کہ پاکستان کوئی ایک بہت بڑی حقیقت نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، دسمبر کا مہینہ ہے اور دسمبر کا مہینہ ہمیں اس المیے کی یاد دلاتا ہے جو 16 دسمبر 1971 کو پیش ہوا۔ 16 دسمبر 1971 کو پاکستان دو لخت ہوا۔ مشرقی پاکستان جو کہ پاکستان کا اکثریتی صوبہ تھا وہ ایک نئے ملک کی شکل میں وجود میں آیا اور اس کا نام بنگلہ دیش پڑ گیا۔ پاکستان کے ٹوٹنے کی یہ کہانی اور یہ المیہ ہمیشہ سے ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے دلوں میں موجود رہے گا جب تک پاکستان کا وجود قائم ہے۔ یہ ملک پاکستان بڑی ہی قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا تھا، اور عجیب بات یہ ہے، تاریخی حقیقت یہ ہے کہ وہ جماعت جس نے پاکستان بنایا یعنی مسلم لیگ، اس کا وجود ڈھاکہ میں 1906 میں رکھا گیا تھا۔ یہ جماعت اس وقت تخلیق ہوئی تھی اور وہ مشرقی پاکستان کا اکثریتی صوبہ تھا۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ اکثریتی صوبہ پاکستان سے الگ ہو گیا اور ایک نیا وجود بنگلہ دیش کے نام سے وجود میں آ گیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے پاکستان کے ٹوٹنے کا۔ یہ کیوں ہوا؟ ایک نئی کتاب لکھی گئی ہے جس کا عنوان ہے بنگلہ دیش کی تخلیق، فسانے اور حقائق۔ ڈاکٹر جنید احمد نے یہ کتاب لکھی ہے اور اس میں بڑی تحقیق کی گئی ہے۔ اس میں ہزاروں کتابوں، دستاویزات اور ریسرچ پیپر سے استفادہ کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کو توڑنے کی کوششیں شروع سے ہی جاری تھی۔ یہ بات سب جانتے ہیں کہ جب پاکستان وجود میں آیا ہندو اکثریت نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ ان کے دل میں ہمیشہ یہ خلش تھی اور یہ رنج تھا کہ متحدہ ہندوستان کو کیوں توڑا گیا اور پاکستان کیوں بنایا گیا۔ یہ حقیقت انہوں نے کبھی قبول نہیں کی کہ پاکستان ایک الگ ملک ہے اور بر صغیر کے مسلمانوں نے اپنے لیے ایک آزاد وطن جو ہے حاصل کر لیا ہے۔ اس حقیقت کو کبھی انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ نہرو اور اس وقت کے جو کانگریسی لیڈر تھے انہوں نے ہمیشہ یہ دعویٰ کیا کہ پاکستان کوئی ایک بہت بڑی حقیقت نہیں ہے، پاکستان ایک عارضی حقیقت ہے، پاکستان کچھ عرصے تو قائم رہے گا اور چند سال کے بعد یہ ہندوستان کا حصہ بن جائے گا۔ بدقسمتی سے ہندوؤں کی اور ہندو لیڈروں کی اور کانگریسی لیڈروں کی یہ خواہش اور خواب پورا نہیں ہو رہا تھا۔ پاکستان مستحکم ہو رہا تھا، تمام تر مشکلات کے باوجود، اقتصادی اور سیاسی مشکلات کے باوجود، مشرقی اور مغربی پاکستان میں 1000 میل کا فاصلہ ہونے کے باوجود اور درمیان میں ہندوستان کا ایک بڑا حصہ تقسیم کر رہا تھا مغربی اور مشرقی پاکستان کو، لیکن اس کے باوجود پاکستان مستحکم ہو رہا تھا۔ اور یہی وہ حقیقت تھی جو کہ ہندو اور کانگریسی لیڈروں کو کھا رہی تھی۔ ان کے دل میں یہ خلش جو ہے یہ شدید تر ہو رہی تھی کہ پاکستان کیوں مستحکم ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ کس طرح وہ مشرقی پاکستان کو پاکستان سے الگ کرے اور اس کو توڑ دے، اور اپنا اکھنڈ بھارت کا جو منصوبہ یعنی پورا بر صغیر جو ہے وہ ہندوؤں کا ملک کیسے بن سکتا ہے، اس منصوبے پر انہوں نے کام شروع کیا اور اپنے اس خواب کو حقیقت دینا شروع کی۔